ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا, اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضو کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں منقول ہے, وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے, اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے, اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے, وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا, اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی, تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل نہ. اس پہ وہ مشہور زمانہ فتنہ نے باقاعدہ قہقے لگا کے ہنسا ہے. وہ او بندہ جے جو درس نظامی کے آخری درس کے اندر عوام الناس میں بیٹھ کے پتہ کیا بتا رہا ہے کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. او چھڑ دو کہ وہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا رہا ہے. جھوٹے ہو, کوڑ مار دو. اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے انہوں نے درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے, جس میں مسجد نبوی کے امام بھی اس درس میں شریک اور مسجد حرام کے امام بھی اور عرب کے بڑے بڑے علماء. 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا, جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں, ان کے سربراہ تھے, اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے. عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے, عرب میں عصبیت بہت ہے, لسانیت بہت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہا منوایا ہے, مانا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ اس معاملے میں امیر ہے. اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا, اور ہنس رہا ہے تکبرانہ ہنسی کے ساتھ. تمہاری اوقات کیا, تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو. اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے, سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو. تو بھائی آپ جاہل ہو, یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے, کرامت ہے. کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں. تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو. میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا. فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا, لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں. صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم, ان میں بہت سے محدثین ہیں. تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں کم بہت, تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک کرامت وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا, اس کا انکار کفر ہے, اور ایک کرامت وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد گزری, تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرے گا بھائی؟ تو وہ اگر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے تو ماننا پڑے گا, باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی تو انکار کرو. تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا, اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی. یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ابن حجر کا یہ شخص کبھی مذاق نہیں اڑائے گا, کیونکہ علامہ ابن حجر شافعی کا مذاق اڑایا تو آپ کو علم حدیث سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. جتنے بڑے بڑے آج کل محدثین پیدا ہو رہے ہیں نا, جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں, یہ سارے علم حدیث میں حافظ ابن حجر کے محتاج ہیں. علامہ البانی کی جتنی تحقیقات ہیں ساری حافظ ابن حجر سے لی ہوئی ہیں. انہوں نے بہت کچھ ابن حجر کی تقلید میں کیا ہے. انہوں نے, وہ شافعی بھی تھے, ساری دنیا کو پتہ ہے شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے. وہ انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں. ان کا کبھی مذاق, جہاں کسی عالم دیوبند کا یا بریلوی عالم کا نام آ جائے گا, ان کو مذاق اڑانے کا موقع. تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دکانیں چلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. یہ بزرگوں کی کرامتیں ہر دور میں ہوئی ہے, اس دور میں تو زیادہ ہوتی تھی. تو نبی نے فرمایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں, تو اللہ اپنے کسی نیک بندے کو یہ گناہ دکھا دے تو اس میں کیا رہ جائے بھائی؟